الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ غایت و علت سبب بحر جہاں تم ہو سب، غایت و علت سبب بحر جہاں تم ہو سب، تم سے بنا تم بنا تم پہ کروڑوں درود۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان۔ رب کائنات کا بے پناہ کرم اور اس کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمارے قلب و جگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نور بخشا۔ اسلامی عقیدے کے مطابق بنیادی باتوں میں سے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایک بندہ شعور کی منزل میں آنے کے بعد اس بات کا اقرار کرے اور یقین کرے کہ اس کائنات کو ایک ہستی نے پیدا کیا جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، جسے ہم خدا کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں، ہزاروں نام سے جسے ہم پکارتے ہیں۔ یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس بنیادی عقیدے کو وہ تسلیم نہ کرے۔ خدا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس نے اپنی مشیت، حکمت اور مصلحت کے تحت کائنات کو پیدا فرمایا۔ لیکن یہ سوال تو اٹھے گا کہ اس کائنات میں لاکھوں چیزیں نظر آ رہی ہیں، چھوٹی بھی چیزیں ہیں، بڑی بھی چیزیں ہیں، زمین ہے، آسمان ہے، سمندر ہے، دریا ہے، پہاڑ ہے، مکھی بھی ہے، مچھر بھی ہے، بڑی سے بڑی مخلوق دکھ رہی ہے، چھوٹی سی چھوٹی مخلوق بھی دکھ رہی ہے۔ یہ کائنات ہے، یہ عالم ہے، یہ دنیا ہے، خدا نے اسے بنایا۔ تو یہ سوال تو پیدا ہوگا نا کہ سب سے پہلے کسے بنایا؟ یہ تو ذہن میں بات آئے گی نا کہ سب سے پہلے کس چیز کو اس نے وجود بخشا۔ دنیا کا کوئی سائنسداں اس کا تسلی بخش جواب نہیں دے سکتا۔ سائنس کی عقل تھک جائے گی مگر اس کی حقیقت کا پتہ وہ نہیں لگا سکتا۔ اس کا جواب کائنات میں وہی دے گا جو خدا کا اسپیشل بندہ ہو۔ دنیا کب سے بنی، کب وجود میں آئی، کب ختم ہو جائے گی، اس کا جواب صرف نبی دے سکتا ہے۔ عقل انسانی اس کا جواب دینے سے عاجز ہے۔ انسان اپنی عقل کے بلبوتے اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتا۔ وہ فضاؤں میں اڑے، آسمانوں میں دوڑے، چاند پر اپنا قبضہ جما لے، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت تک رسائی بغیر دامن مصطفیٰ کو تھامے ہوئے نہیں حاصل ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا مگر پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلق میں کسے وجود بخشا؟ اس کائنات میں وہ پہلی کون سی شے ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدم سے وجود کی منزل میں لا کے کھڑا کیا؟ یہ احسان ہے صحابہ کا، اس مقدس جماعت کا ہم پر، پوری کائنات پر احسان ہے۔ اگر صحابہ نے رسول پاک سے یہ سوال نہ کیا ہوتا تو اس پردے کو ہٹانے والی کون سی ذات تھی جو حقیقت کو
قوم کے سامنے رکھتی، یہ حضرت جابر کا احسان ہے، جنہوں نے رسول پاک کی بارگاہ میں یہ سوال رکھا، یا رسول اللہ، کائنات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ یہ سوال ایک صحابی نے کیا تھا۔ اسی لیے عید میلاد مصطفیٰ کے ساتھ اگر عظمت صحابہ نہ ہو تو حقیقت میں مصطفیٰ کو ماننے کا دعویٰ جھوٹا ہوگا۔ وہ دعویٰ جھوٹا ہوگا جس میں صحابہ کی محبت نہ ہو اور میلاد مصطفیٰ کی محفل سجائی جائے۔ اس لیے کہ میلاد مصطفیٰ کی ساری برکتیں جو ہم تک پہنچ رہی ہیں یہ مقدس صحابہ ہی کی برکت، یہ صحابہ ہی نے بتایا کہ رسول پاک سے جب پوچھا گیا تو آپ نے یہ فرمایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 1000 جہتیں، 1000 حیثیتیں ہیں۔ میں اختصار کے ساتھ 3 پہلو پر گفتگو کر کے آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ ایک ہے خلقت، ایک ہے ولادت، اور ایک ہے بعثت۔ کسی چیز کی خلقت الگ چیز ہے، ولادت الگ چیز ہے، اور بعثت الگ چیز ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ تینوں حیثیتیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ ایک ہے رسول پاک کی خلقت، ایک ہے رسول پاک کی ولادت، اور ایک ہے رسول پاک کی بعثت۔ خلقت کا مطلب یہ ہوا جب کچھ نہیں تھا، کان اللہ لم یکن معہ شیء، خدا تھا اور کچھ نہیں تھا، تو اس نے سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق بخشی، کس چیز کو اس نے پہلے وجود بخشا؟ کون سی شے ہے جسے اس نے عدم سے وجود میں لا کے کھڑا کیا؟ اس کو اگر ہم مختصراً کہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے خلقت محمدی کا بیان۔ عدم سے وجود میں لانا، جب کچھ نہیں تھا تب اس نے وجود بخشا، یہ خلقت ہے۔ اس کو خلق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور آمنہ کی گود میں حضرت عبداللہ کے نطفے سے عبد المطلب کا پوتا بن کر مکہ مکرمہ میں مشہور روایت کے مطابق 12 ربیع الاول اور متفق علیہ روایت کے مطابق دوشنبہ کے دن صبح صادق کو جو پیدا ہوا اسے ولادت محمدی کہا۔ تو ایک ہے بعثت محمدی، ایک ہے ولادت محمدی، ایک ہے خلقت محمدی۔ خلقت محمدی کا مطلب یہ ہے جب کائنات کی کوئی شے نہیں تھی تو اللہ تبارک و تعالی نے جس ذات کو سب سے پہلے منصب شہود پر جلوہ کر کیا، عدم سے وجود جسے بخشا اس کائنات میں، سب سے پہلی وہ شے وہ ہے خلقت محمدی، حقیقت محمدی۔ اور حضرت آمنہ کے گھر جو پیدائش کی یہ ہے ولادت محمدی۔ اور 40 سال کے بعد آپ نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، یہ ہے بعثت محمدی۔ خلقت محمدی اور ہے، ولادت محمدی اور ہے، اور بعثت محمدی اور ہے۔ تینوں کی ایسی شان ہے کہ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں قرآن کریم کی آیت کریمہ، قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرماتا، اے میرے محبوب، قل، آپ لوگوں میں یہ بات پہنچا دیں، لوگوں سے یہ فرما دیں کہ اگر سمندر کو سیاہی بنا دیں اور پھر سیاہی بنا کر کلمات رب کو لکھا جائے، رب کائنات کی باتیں لکھی جائیں، رب کائنات کے اوصاف و کمالات ذکر کیے جائیں، لنفد البحر، سمندر خشک ہو جائے، قبل ان تنفد کلمات ربی، میرے رب کی بات کو مکمل ہوتے ابھی
ٹائم لگے گا مگر وہ باتیں مکمل نہیں ہوں گی، اس کے پہلے ہی وہ سمندر خشک ہو جائے، اور پھر جو سمندر جسے روشنائی میں تبدیل کیا گیا اسی طرح سے اور سمندر بن جائیں، اور پھر ان سمندروں کو بھی روشنائی بنا دی جائے، اور اس سے پھر کلمات رب لکھے جائیں تو وہ بھی خشک ہو جائیں، مگر کلمات رب کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے کلمات مکمل طور پر نہیں لکھے جا سکتے ہیں۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں وہ کلمات رب ہیں کیا کہ لکھے جائیں مگر سمندر خشک ہو جائے اور وہ باتیں پوری نہ ہوں، وہ میرے مصطفیٰ کی حمد و ثنا ہے، رسول پاک کا ذکر جمیل ہے، رسول پاک کے کمالات ہیں، رسول پاک کی صفات ہیں، رسول پاک کی تعریف ہے کہ اگر 7 سمندر کو روشنائی بنا دیا جائے اور رسول پاک کی تعریف لکھی جائے تو سمندر خشک ہو جائیں گے، مگر رسول پاک کی تعریف مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ تبھی تو امام احمد رضا نے کہا یا رسول اللہ تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری،